خوش هممونی یه روز بشیم چار پوپلایی صدیقہ کے بارے میں جو سوال ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی قتال کے لیے نہیں نکلی تھی، آپ تو حج پر گئی ہوئی تھی۔ اب ماں کو یہ سوچنا ہے کہ دو بیٹے لڑ پڑے ہیں، تو ماں سے زیادہ صلح کرانے کی حقدار کون تھی؟ صدیقہ کو لشکر لے کر وہاں نہیں اتری، نہ انہوں نے جنگ کے لیے وہاں گئی ہیں، وہ دو لشکروں کے درمیان صلح کرانے کے لیے گئی ہیں۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، ایک دن پہلے حضرت زبیر، عبداللہ ابن زبیر کو کہتے ہیں کہ کل جنگ شروع ہوگی، پوری پلان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، تو میں اگر مارا جاؤں تو میرے اوپر اتنا قرضہ ہے، یہ تم اس طرح اتارنا، پورا پلان ہو رہا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ سیدہ عائشہ کو یہاں سے جو ہوپ پہ جب کتے بھونکے نا، مسند احمد میں آتا ہے، وہاں پہ موجود ہے، اما عائشہ نے کہا میں نے آگے نہیں جانا، ان کو ورگلا کے لے کے گئے آگے عبداللہ ابن زبیر اور حضرت زبیر کہ آپ صلح کروا دیجئے گا، لیکن اس وقت صلح والا معاملہ نہیں تھا۔ وہاں پہ جا کے وہاں پہ تو بھئی جا کے لڑائی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، صلح کرنے گئے ہوتے تو مولا علی نے صلح نہیں کرنی تھی، جنہوں نے آخری وقت تک ان کو چھوڑ دی ہے، ٹھیک ہے، صلح والا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ حضرت عائشہ کو صلح کے نام پہ لے کے گئے تھے، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو انہوں نے چیلنج کیا تھا اور وہ اس کو انہوں نے ہاتھ لیا، باقی تو حدیثیں موجود ہیں، صلح والا معاملہ کہاں سے؟ ہم جو جرنل چیزیں ہیں وہ بھی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہوئی ہیں، یہ بھی قرآن کی آیات۔ کئی لوگ تو پھر جنگوں کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے رحماء بینہم، صحابہ تو آپس میں نرم دل ہیں تو لڑ سکتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ دوسری آیات کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ سورہ آل عمران میں جو 700 لوگ آتا ہے کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ جنگ لڑ لیتے تو کیا تھے؟ صحابی تھے نا، نبی علیہ السلام کافروں کو تو نہیں ساتھ لے کے گئے تھے اپنے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن وہیں چھانٹی ہو گئی۔ اور اس پہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ واقعہ نہ ہوا تھا، مجھ سے کوئی قسم اٹھواتا نا کہ حضور کے صحابہ میں کوئی منافق ہے، تو میں قسم اٹھا کے کہتا کہ کوئی بھی منافق نہیں ہے۔ کہتے ہیں میرا تو ترا نکل گیا غزوہ بدر میں، جس طرح میرا یہ پمفلٹ پڑھ کے لوگوں کا ترا نکل گیا، ٹھیک ہے، تو عبداللہ ابن مسعود کا بھی ترا نکل گیا کہ یہ کیا، 1000 نکلے سے 300 رہ گئے پیچھے۔ اور ایز اے ٹاپک اگر آپ دیکھیں تو امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں امام ابن ابی شیبہ، المتوفیٰ 235 ہجری۔ مسلم شریف میں 1500 حدیثیں آؤٹ آف 7563 امام ابن ابی شیبہ سے۔ امام ابن شیبہ ان کا وہ استاد ہے امام مسلم کا جس سے 20% مسلم شریف روایت ہے، اور اس کی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ، جو دنیا میں سب سے بڑی حدیث کی اور آثار کی کتاب ہے، اردو میں بھی آ چکی ہے، آلموسٹ 38-39 ہزار احادیث اور آثار ہیں۔ اس کا جو آخری چیپٹر ہے نا، اس کا نام ہی ہے کتاب الجمل، جس میں 3 باب ہیں۔ پہلا باب ہے حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر کے قافلے کے بارے میں جو مولا علی کے خلاف نکلا۔ دوسرا باب انہوں نے باندھا ہے باب الصفین، صفین کے بارے میں، اور تیسرا باب النہروان جو خوارج کے خلاف جنگ ہوئی۔ تو وہ تینوں جنگیں، حضرت معاویہ کے خلاف جنگ صفین، خوارج کے خلاف جنگ نہروان، اور عائشہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ جو جنگ ہوئی مولا علی کی، جنگ جمل، ان ساروں کے اوپر 187 احادیث اور اثاروں نے جمع کیے ہیں اور باب بنا کے کیے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ خالی چھوڑ دیا ہے، باب بنا کے کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو کہتے ہیں نا ہم سے وہ مطلب آپ ان کو ڈسکس کیوں کرتے ہیں، میں نے اس پہ میرا پہلے بھی کلپ آ چکا ہے یوٹیوب پہ، 1 ملین کے قریب آلموسٹ لوگ دیکھ چکے ہیں، دیوبند اور اہل حدیث کا ماتم، ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں بے شک۔ ہاں 1400 سال سے شیعان علی ماتم کر رہے تھے، اب انشاءاللہ قیامت تک ہماری ویڈیوز کے بعد آل امیہ کا ماتم جاری رہے گا۔